आपको 1.25 साल की ड्यूरेशन में ये तीसरी एपीसी होने जा रही है। इसका क्या मुस्तकबिल पहले वाली एपीसी जैसा ही होगा, जिसमें एक में तो एलामिया भी सामने नहीं आया, एक में कुछ एलामिया आया था लेकिन कोई भी उस पर जो चीज़ है उस पर अमल नहीं हुई थी। मेरे ख्याल साबिर साहब, मैं आपसे आगाज़ इसलिए करना चाहती हूँ कि इस वक्त मुलाकात की तो है, एटलीस्ट शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मैनिफेस्ट तो हो गए। पहले था कि वो आएंगे नहीं आएंगे, एटलीस्ट वो निकले हैं, मुलाकात तो की है, तो जब लगता है वो शामिल तो होंगे ना एपीसी में, आगे वो रास्ता नहीं। उनका वो क्लासिकल तो वही है ना, जो उन्होंने कहा कि अब ये आ गए हैं, सेहतमंद हो गए। बिलावल ने दिखा दे मेरा ख्याल है, जरा वो दिखा भी दें, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी मैंने खास तौर पे नोट की है, जरा ये देख। शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट, अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे, और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। अच्छा, इस पे जब उन्होंने कहा सेहतियाब हो गए तो एक ठंडी आह भरी शहबाज शरीफ साहब ने, मैंने खास तौर पे इसमें नोट की। हो सकता है वैसे ही शायद कोई और वजह हो, लेकिन ये क्या यही मुस्तकबिल है? फिर आप लखनऊ की कुछ याद सी आ गई। देखें, शहबाज शरीफ साहब को आपको भी पता है, हमें भी, वो शरीफ फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ हुआ, तो शहबाज शरीफ साहब को जगह मिलती नज़र नहीं आ रही, ना अभी तक मिली है, ना आइंदा मिलेगी। खुला मैदान दिया हुआ उनको खेलने नहीं, के खुला लिए मैदान नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज वहीं से शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म होगी, और शहबाज शरीफ साहब को किसी किस्म के किसी शॉर्टकट लगाने की इजाज़त नहीं है। उन पे इतने चेक्स बिठा दिए गए हैं कि वो बेचारे बाहर भी नहीं निकल सकते। इर्द गिर्द इतने चेक्स हैं, इतने चेक्स हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बल्कि बेचारे शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कैद बामुशक्कत ही है और कुछ भी नहीं है, कैद तन्हाई है। वो अपना पार्लिमान में अपना किरदार अदा नहीं कर सकते, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे अपना किरदार अदा नहीं कर सकते, हालांकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा तो ख्याल है वो खुद नहीं करना चाह रहे, उनका वोटर भी ये समझ रहे हैं कि कर क्यों नहीं रहे। वो इसलिए कि वो कहते हैं भाई साहब से कि या तो आप मुझे फ्री हैंड दें, मुझे अपने मामला चलाने दें और मुझ पर एतमाद करें, और जब एतमाद करने की बारी आती है तो ये जो चेक्स हैं वो बता देते हैं, मरियम बीबी को बता देते हैं, नवाज शरीफ साहब को बता देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब आज इधर, आज इनका फ़ोन आया था, आज उधर गए थे, आज उस कोने में खड़े होकर उन्होंने फलां से गुफ्तगू की थी। अच्छा। लिहाजा इन पे एतबार नहीं करना। वो जब ये बात होती है तो फिर शायद खान अब्बासी साहब कभी आ जाते हैं, कभी हसन इकबाल साहब आ जाते हैं, कभी मरियम औरंगज़ेब साहब आ जाती हैं, अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आ गए हैं, नए चेक्स, और सबसे बचते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब आ जाते हैं। तो ये शरीफ फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, और इसीलिए वो रूपोश हैं। पहले बेचारे वो कोविड की वजह से उन्होंने उसका एक शेल्टर लिया हुआ था, अब वो कब तक वो अदालत ने एपीसी में तो शामिल होंगे ना अब तो ठीक लग रहा है। तो आपको पता है कि पहले भी जब एपीसी हुई थी ये इस्लामाबाद क्लब वाली साइड पे, तो उसमें अभी शहबाज शरीफ साहब ने डिसाइड करना था। हाँ। तो मरियम बीबी वहाँ पहुँच गई थी। हाँ जी, 1 घंटा पहले ही पहुँच गई थी। फिर बिलावल को भी ये पैगाम दिया गया शरीफ फैमिली की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से दिया गया कि मेरी अगर कोई लाइन टो करनी है तो फिर मरियम बीबी से पूछा करें। अच्छा। फिर अफ्तारी हुई, अफ्तारी में अगर वो फुटेज दिखा दें तो बेचारे हमजा जो है वो काफी उसका बाद में काफी सर्कल बना के लोगों ने, वो एम्बेरसमेंट हुई, वो सारा प्रोटोकॉल दिया गया मरियम बीबी को। अब अगर आप बिलावल की गुफ्तगू सुने पिछले दिन उन्होंने की कि मैंगो शैंगो तो मैंने भी भिजवाए थे, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। तो शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ साहब बहुत एक तगड़े आदमी हैं, वो जोड़ तोड़ और ये इसके माहिर हैं, तो वो लंदन में बैठे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जो रिसेंट मैंने बताया भी था प्रोग्राम में, उनकी गुफ्तगू हुई, टेलीफोन पे शायद खान अब्बासी साहब थे, मुसद्दिक मलिक साहब थे, एक और साहब थे, ज़ुबैर साहब थे, ये 3-4 लोग, तो नवाज शरीफ साहब थे। तो उन्होंने उनको जो कहा है, उन्होंने कहा जी अगले 5 माह आपने गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार करनी है। अच्छा। कोई मेगा इवेंट जनरेट नहीं करना और इंतज़ार कीजिए। और उसको हमने बाद में चेक किया तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसके साथ उसका इंतज़ार किया जा रहा है। नवंबर तक मामलात ठंडे ठंडे चलते रहेंगे, क्योंकि ये समझते हैं पीटीआई, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ट्रंप इंतजामिया जब तक है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और जुल्फी बुखारी साहब अगेन उनका जिक्र है, उनके साथ दामाद के साथ भी अच्छे मरासिम हैं। तो ये चीज़ एक जो ब्रिज बना हुआ है
اس کو آپ کو پتہ ہے واشنگٹن بڑا امپورٹنٹ ہے، واشنگٹن اور لندن، تو نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سو بیسیکلی اس وقت انتظار فرمائیے کا بورڈ لگا ہوا ہے، انتظار فرمائیے وہ جو پی ٹی وی میں آتا تھا نا وہ مکھیاں سے اڑنا شروع. لیکن میں ایک اور بات ہے، چلے یہ تو ہم نے بات کر لی، لیکن ابھی ووٹر کی بڑی کنفیوژن بڑی انٹرسٹنگ ہے. اچھا، جو کچھ بھی نہ کرنے یا کوئی اگریسو پوزیشن نہ لینے پہ شہباز شریف سے وہ نالا دکھائی اچھا ایک اور چھوٹی سی چیز بتا دوں، یہ جو امینڈمنٹس جو 3570 ترامیم تھیں اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ ہائی لائٹ نہیں، وہ تھی کہ اگر نیب سے کچھ سزا یافتہ ہو جائے، اس کی اپیل پینڈنگ ہو تو وہ واپس اسمبلی میں آ سکتا ہے، الیکشن لڑ سکتا ہے. بڑی اسپیسیفک ہے وہ صرف مریم بی بی اور نواز شریف صاحب کے لیے تھی. وہ پی ٹی آئی نے وہ تو میاں صاحب کو تو سپریم کورٹ نے کسی اور ہاں، فیصلے لیکن یہ پروویژن رکھی گئی ہے انہوں نے فیوچر کے لیے، فیوچر کے لیے مریم پہ اپلائی کرتی ہے، میاں صاحب پر فی الحال نہیں کرتی کاشف، بٹ وی ڈونٹ نو 2 سال بعد کیا ہو، اوور ٹرن ہوتی رہتی ہے پاکستان میں چیزیں، لیجسلیشن ہوتی. سپریم کورٹ کو 7 رکنی بینچ بنانا پڑے گا اس کو اوور ٹرن کرنے کے لیے. کوئی لیجسلیشن ہو سکتی ہے بھائی. افتخار چودھری کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. قانون سازی ہو سکتی ہے نا، پہلے یہ ہوتی رہتی ہے. یہ جو ان کا ووٹر پھر شہباز شریف صاحب سے کیوں اتنا ناراض ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کرتے ہی نہیں، پتہ نظر ہی نہیں آ رہے، پتہ نہیں کچھ پہنچ ہی نہیں رہے، کوئی اگریشن ہی نظر نہیں آ رہا. وہ سمجھ رہے شاید شہباز شریف صاحب ہے جن کی یہ پالیسیز ہیں. نہیں، صابر بھائی نے اپنے حوالے سے بڑا اچھا ایک کامنٹ کیا، لیکن ود ڈیو اپالوجی میں ان سے بعض چیزوں میں ڈیفر کرتا ہوں. میں سر 100% کریں اس پہ ہوتا یہ ہے بغیر اپالوجی میں اس پہ جو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں پولیٹیکل فلسفی نہیں ملتی، شہباز شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب کی. آپ لوگ بھی لندن میں آتے تھے، ہم بھی وہیں پہ تھے، ہم نے بڑا ان کو قریب سے دیکھا. دے آر ویری وائز گیز. یہ پورا پلانٹ کر کے اسکرپٹ لکھ کے صبح بھائی دونوں اٹھتے ہیں، نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں کہ پا جی تسی یہ کہو گے، میں یہ پوزیشن لینی، تسی یہ لینی، دونوں دھروں کو ہم خوش رکھیں گے. سو یہ بات تو میں بھائی نہیں کرتا ان کے درمیان کوئی پرابلم ہے. ہاں اس کی مریم نواز صاحبہ یا حمزہ کی طرف پرابلم ہو سکتے ہیں، وہ سامنے ٹھیک ہے، اگلی جنریشن میں ایشوز ہیں. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ شہباز شریف صاحب یا ان میں ہے، میں تو یہ بات کم از کم مجھے نہیں، ان کی پالیٹکس پچھلے کئی عرصے کی دیکھ لیں، وہ یہی بات کریں گے. ایک چیز. دوسری، اب آپ نے بڑا اہم سوال کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب سیریس کیوں نہیں لے رہے یا ان کا ووٹر سمجھتے ہیں. جب تک شہباز شریف صاحب یہ نیب کے پاس تھے، پارلیمنٹ کو بڑا سیریس لیا انہوں نے. وہاں پروڈکشن آرڈر کے لیے لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، پٹے چل رہے ہیں تو نیب آ رہا ہے، انٹرویوز ہو رہے ہیں، سب کچھ رولا پڑا ہوا ہے، اور ہاؤس کی کاروائی ہائی جیک ہو گئی. انہوں نے گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو اپنا کیس عدالت میں لڑنے کی بجائے انہوں نے پارلیمنٹ میں لڑا اور الٹیمیٹلی ضمانت بھی لے کے چلے گئے وہاں سے. یہ دوسری بات ہوگی. سو اب ان کو ضرورت نہیں رہی کہ جو انہوں نے اپنے آبجیکٹیو لینے تھے پارلیمنٹ سے انہوں نے حاصل کر لیے. ووٹر کو تو کرنا ہے نا، یہ ووٹر کو بھی وہ کر لیں گے. ووٹر کہیں نہیں جا رہا. یہ ذہن میں رکھے پاکستان کا ووٹر ماشاءاللہ تمام پارٹیز کا اس وقت میں بڑا لویلسٹ ہے. وہ لیڈر کچھ بھی کر لینا، وہ انہیں کے لیے سار ماریں گے، انہیں کے پیچھے کریں گے. اچھا تیسری چیز جو نیا ووٹر ہے، نیا ووٹر وہ نہیں ہوگا. ایک تیسری چیز جو ہے، اس وقت وہ چینجز کریں تو اس کا کس کو فائدہ ہوگا؟ ذرا ذہن میں رکھیں. اگر وہ اس وقت چینجز کے لیے جائیں کہ نواز شریف صاحب واپس وزیر اعظم نہیں آ سکتے، اس کا مریم صاحبہ نہیں آ سکتے، شہباز شریف صاحب کا چانس نہیں بن رہا، اپنے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. سو وہ اب ان کو خواجہ آصف صاحب کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے تو نہیں کریں گے. ان کی تو اپنی کوشش ہوگی کہ ہمارا کوئی داؤ لگ جائے، دھڑا لگ جائے تو ہم آ کے اس کو پھر کریں. لاسٹلی سر چھوٹی سی بات، ایک چوتھی چیز کا پاکستانی سیاستدانوں کو پتہ چل چکا، اگر ہم ان کو سیاستدان سمجھتے ہیں، یہ مال اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے کہ اقتدار جو ملتا ہے نا، وہ نہ پارلیمنٹ سے ملتا ہے، نہ لوگوں کے ووٹوں سے ملتا ہے، نہ اسٹیٹ میں ملتا ہے. وہ آپ کو وہاں سے وہ جا کے جو وہاں سے ملتا ہے، وہاں سے ملتا ہے، وہاں سے جا کے وایا بٹنڈا. جو بات انہوں نے سہیل بڑائی صاحب کو کہی تھی کہ میری تو کیبنٹ فائنل ہو گئی تھی اور درمیان میں رولا پڑ گیا. سو اپنی کیبنٹ فائنلائز کروانے کے لیے شہباز شریف صاحب ہوں، شریف فیملی ہو یا دیگر ہمارے بھائی لوگ جہاں پہ جتنے پاور میں ہیں، یہ سارے کے سارے یہ وہیں سے ہو کے آتے ہیں. سو انہیں پتہ ہے کہ جب بھی میرا داؤ لگا، میرا کوئی یہاں پہ کوئی ٹرک لگا، میری کوئی گیم بن گئی نا، گیم چینجر. وہ سلمان شہباز کا آیا تھا ٹویٹ، یاد ہے، گیم چینجر. تو انہیں پتہ ہے پارلیمنٹ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. یہی سوال ویٹ کریں گے تھوڑا سا، دے ول ویٹ فار اٹ کہ ہماری کوئی گیم بن جائے، لائن بن جائے. عمران خان صاحب کی بن گئی تھی، یہ آ گئے. ان کی بن گئی تھی پہلے، وہ آ گئے تھے. پیپلز پارٹی کا دور جناب مشرف دور میں لگ گیا تھا، وہ آ گئے تھے. اب یہ دوبارہ کوشش کریں گے کہ جناب کے وہیں پہ لائنز آف نہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے، یہ دیکھیں نا کاشف، یہ جو کہا کہ کیبنٹ فائنل کرانے والی بات نا، ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ امیڈیٹلی وہ خود بینیفٹس ریپ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو باڈی لینگویج تھی دونوں کی، مجھے بڑا لگا جیسے لکھنؤ میں کہ نواب کیا کرتے تھے جی پہلے آپ، تو کہتے نہیں جی پہلے آپ، تہذیب کے تحت یا کوئی وطنی عزت کے تحت وٹ ایور. لیکن یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں طرف کوئی انتظار ہے، انتظار کی could you feel کہ جو اس میں ایک ایموشن ہے وہ انتظار. پہلی چیز جو اس میں سب سے زیادہ واضح ہے نا، جو کلپ آپ نے چلایا کہ بلاول شہباز صاحب کو پکا کر رہے ہیں
On کہ record سر آپ- آپ صحت مند ہو گئے ہیں, آپ نے لیڈ کرنا ہے, دو مار رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں بھائی آپ نے لیڈ کرنا ہے. سو یہ دونوں ایک دوسرے کو پکا کر رہے, پائے نسنا نہیں ہے, خصوصاً بلاول صاحب. دیکھیں مسئلہ یہاں کہاں پہ ہے, مسئلہ یہ ہے آپ دونوں پارٹیوں کی سچویشن سے. اگر میں کیسز فی الحال سائڈ پہ کر دوں کہ جو ان کے نیب کے کیسز چل رہے ہیں, گرفتاریاں ہیں, Pure لوگ political اندر- aspect پہ اگر پولیٹیکلی دیکھیں پیپلز پارٹی کو جو ملا ہوا اس سے آگے اس کو کیا ملنا ہے بھائی, اس کو واپس سندھ میں اسی طرح پھر لڑنا پڑے گا, پھر پیسے لگیں گے, پھر یہی حکومت بنانی ہے. تو ان کو گرا کے اگر یہی حکومت بنانی ہے تو اس کو اس چیز کا تو کوئی فائدہ نہیں. اس پوری ایکسرسائز میں بلاول پلس ادرز کیمپین چلائیں گے, پی ایم ایل این کا وزیر اعظم بن جائے گا, پنجاب میں پی ایم ایل این دوبارہ تگڑی ہو کے آ جائے گی, ان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اور ان کے پاس وہی سندھ ہے. ٹھیک ہے.